کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ آل مروان کے بندر ان کے ممبر پر ناچ رہے ہیں، اور حضور بڑے غمگین ہوئے حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی اسی غم میں، اور آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو بخاری کی حدیث ہے کہ میں آل قریش بنو امیہ کے ان لوڑوں کے نام بھی جانتا ہوں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے، مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں اور باقی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ کی دعا ہے، اللہ مجھے 60 جو ہجری کے اینڈ تک 70 کی دہائی سے شروع سے پہلے مجھے موت دے دینا، کیونکہ 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہوا۔ وہ تو بازاروں میں چلتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کاش میری امت ان کا ساتھ نہ دے اس وقت، بنو امیہ۔ یہ ساری کریٹیکل حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے۔ پھر مسند امام احمد میں، المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں یہ جو حدیث ہے، جس نے حسن و حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ پھر مسلم شریف کی وہ کریٹیکل حدیث جس میں خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، لیکن مسلم میں آگے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کسی منصب کی سوائے اس موقع کے کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ جھنڈا حضرت علی کو ملا، مجھے نہیں ملا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے اگلے الفاظ حضرت عمر کے حضرت علی پہ رشک کرنے کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیے ہیں، تو ان میں بغض اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تو بخاری مسلم میں آتا ہے بنو امیہ کو حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ کے بتایا کرتے تھے، اور ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے اسلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں۔ حضور اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ بنو امیہ کے لوگ پہلی تکبیر صرف اونچی کہتے تھے، باقی وہ ایکشن سے ٹرانسفر کرتے تھے امام کے۔ یہ تو پھر یعنی مولا علی نے بنو امیہ کی جو بدعت تھی اس کو ختم کروایا۔